والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ٹھیک بتا دیں گے. حج کے احکام مسائل اور اس کی عملی مشق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 1 گھنٹہ کم سے کم ہم لوگوں کو چاہیے. تو 10 پروگرام ختم ہونا تھا, 10-15 منٹ اور صبر کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوشش کریں گے جلد سے جلد ختم ہو جائے. کتنے لوگ عازمین حج میں شامل ہیں؟ تو تقریباً کتنے لوگ ہیں جو حج کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی حج نہیں, اس سے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ جو لوگ عزم حج کیے ہوئے ہیں وہ توجہ دیں خاص طور پر, اور جو لوگ اس سال نہیں جا رہے ہیں وہ بھی دھیان دیں, انشاءاللہ آئندہ جائیں اور یہ نیک فال ثابت ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. میں بہت مختصر میں تھوڑی سی یعنی تفصیل بتاؤں, پھر ہم اس پر انشاءاللہ آتے ہیں. دیکھیے, حج جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک حج افراد ہوتا ہے, اس میں صرف حج کے کام ہوتے ہیں 8 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ. دوسرا حج ہوتا ہے جس کو حج قران کہتے ہیں, اس میں عمرہ اور حج دونوں ملا ہوا ہوتا ہے, سم رہتا ہے. عمرے کے کچھ کام اور پھر اس کے بعد حج کے کچھ کام دونوں ملا کر کے حج اور عمرہ حج کی عبادت بنتی ہے. اس کو قران کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, عمرہ آدمی شروع کرتا ہے اور اس کے بعد جب تک حج ختم نہیں ہو جاتا ہے وہ اپنے احرام کے کپڑے میں ہوتا ہے اور احرام کی نیت میں ہوتا ہے. ایک حج ہے جس کو حج تمتع کہتے ہیں, اس کے اندر بھی عمرہ ہوتا ہے اور حج ہوتا ہے, لیکن عمرہ کر کے آدمی عمرے کے 4 کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے, کپڑے اتار دیتا ہے, ساری پابندیاں عمرے کی احرام کی یعنی عمرے کی ختم ہو جاتی ہیں. پھر جہاں بھی وہ رہتا ہے مکے میں اپنے ہوٹل میں کوئی اطمینان سے, جیسے آج ہم رہتے ہیں اپنی مرضی سے کھانا پینا ساری چیزیں عام زندگی گزارتا ہے. پھر جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آتی ہے تو اپنے ہوٹل سے اپنے گھر سے ہی وہ حج کا احرام کرتا ہے, یعنی نیت کرتا ہے. سمجھ لیں, جتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں دنیا سے سب سے زیادہ حج جو کیا جاتا ہے یہ آخری والا کیا جاتا ہے, اور یہی افضل ہے, یہی بہتر ہے. ویسے کوئی بھی حج افراد کر لیں, قران کر لیں, تمتع کر لیں, کوئی بھی حج کر لیں گے تو جو حج کی فضیلت آپ نے سنی ہے نا, بخشش ہو جائے گی, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, ایسے انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا, اس ساری فضیلت اسے حاصل ہوگی. کوئی بھی حج کی قسم کرے. سب سے زیادہ جو فضیلت والا حج ہے وہ حج تمتع ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, آدمی حج کے موسم میں پہلا کام عمرہ کرتا ہے. حج کا موسم کب ہے؟ شوال, ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن, 9 دن سمجھ لیں, اس کو 10 کہہ دیا جاتا ہے. شوال, ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن, یہ پورا موسم حج کا موسم ہے. یعنی 1 شوال سے لے کر کے آدمی حج کا احرام باندھ سکتا ہے, حج کی نیت کر کے اللہ کے گھر کے لیے حج کی عبادت کے لیے جا سکتا ہے. تو اس پورے موسم میں چاہے شوال میں جائے شروع سے لے کے اخیر تک, قعدہ کی شروع سے لے کر کے اخیر میں جائے, حتیٰ کہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ کو جائے, 2 تاریخ کو جائے, 3, 4, 5, 6, 7 تاریخ کو پہنچے, 7 تاریخ کو عمرہ کر لے, عمرہ کر کے 4 کام ہو گئے اس کے. اب وہی کپڑے کو نکال لیا, احرام کمپلیٹ ہو گیا, عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. اب کل 8 تاریخ ہے, کل اپنے گھر سے ہی اپنے ہوٹل سے ہی وہ پھر وہ حج کا احرام باندھے. تو عمرہ بھی اور حج بھی دونوں ایک ساتھ میں کرتا ہے, لیکن عمرہ الگ کر کے فارغ ہوتا ہے اور حج الگ کر کے فارغ ہوتا ہے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. یہی حج ہم لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, جو جانے والے ہیں انشاءاللہ, ہمارے بھائی ہماری بہنیں عازمین حج اور عازمات حج. تو ہم جو گفتگو کریں گے, جو طریقہ آپ کے سامنے بتائیں گے اسی کا طریقہ بتائیں گے, اور دوسری اختلاف اور دوسرا فرق کیا ہے ان سب جھنجھٹوں میں آپ کو نہیں جانا ہے. پروسیس بتاؤں گا میں انشاءاللہ کہ اپنے گھر سے آپ نکلیں گے تو کیسے ان تمام کاموں سے گزرتے ہوئے عمرہ کمپلیٹ کر لیں گے, پھر اپنے گھر سے احرام کریں گے, حج کا پھر حج کے کام کمپلیٹ کریں گے. میں ایسے بتا دوں گا, ایسے ہی جا کر کے آپ کو واپس آنا ہے. بس یہ حج کے 3 اقسام ہیں. ایک دوسری بات جو آپ کے سامنے بتانی ہے وہ یہ ہے, اور یہ سب سے اہم ہے, اس لیے کہ اس کو یاد اگر آپ نہیں رکھیں گے, دھیان نہیں دیں گے تو کبھی کچھ غلطی ہو جائے گی, گڑبڑی ہو جائے گی. تو ایسی بھی گڑبڑی ہونے کا خطرہ ہے کہ ہمارا حج ہی خراب ہو جائے. اگر حج خراب ہونے والی گڑبڑی نہیں ہوئی ہے, لیکن ایسی گڑبڑی ہوئی ہے جس کو ہم فدیہ دے کر کے, کفارہ دے کر کے, دم دے کر کے وہ کمی پوری کر سکتے ہیں, تب تو آسان ہے کہ نہیں. تو اتنا جان لینا ضروری ہے
کہ وہ کون سے کام ہیں جس میں سے کوئی کام اگر گڑبڑ ہو جائے گا وہ حج ہی خراب ہو جائے. یعنی اسی کو ہم کہتے ہیں حج کے ارکان. حج کے ارکان یعنی حج کا ستون، حج کا پلر، اس پر حج کی عبادت قائم ہے. وہ کل 4 کام ہیں. 4 کام ہیں جس پر حج کی عبادت قائم. ستون جیسے ہم کہتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو حج کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 4 چیزوں پر. نمبر 1 احرام. احرام یہ جو کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کپڑا، یہ احرام نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ احرام نہیں ہے. یہ احرام کا کپڑا ہے. یعنی عمرے کی عبادت کرنے کے لیے یہ کپڑا ہے. حج کی عبادت کرنے کے لیے مردوں کے لیے یہ کپڑا، مردوں کی بات چل رہی ہے. عورتوں کے لیے کوئی الگ سے ایسا کپڑا نہیں ہے. عورتیں اپنے کپڑے میں جو ان کا ڈیلی کا کپڑا ہے، بس یہ ہے کہ وہ چست نہ ہو، ہمیشہ چست نہیں ہونا چاہیے، رنگ برنگا نہ ہو، یا مردوں کی مشابہت نہ ہو، یا پتلا نہ ہو، مطلب سادہ سودہ کپڑا ہو، اور جو سطر پوشی کرے، حیا حجاب کو اچھی طرح سے باقی رکھے. ایسے کسی بھی لباس میں عورت احرام کر سکتی ہے. احرام اور احرام کے کپڑے میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. اس پر یہ کیا کہتے ہیں احرام؟ یہ کیا ہے؟ احرام ہے. احرام نہیں ہے، یہ احرام کا کپڑا. احرام کیا ہے پھر؟ احرام وہ نیت ہے جس کو کر کے آپ عمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، حج میں داخل ہو جاتے ہیں. جیسے نماز کے لیے احرام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو تحریمہ کہتے ہیں. آپ تحریمہ کہیں یا احرام کہیں، دونوں بات ایک ہی ہے. نماز کب شروع ہوتی ہے؟ جب تک اللہ اکبر نہیں بولیں گے آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، نماز شروع ہوگی. آپ نماز میں جائیں گے نہیں اللہ اکبر کے بغیر. ایک آدمی بھاگا بھاگا آئے، دروازہ کھولے اور امام صاحب کے ساتھ چپ چاپ کھڑا ہو جائے، اس کی نماز ہوگی؟ وہ نماز میں گئے ہی جب تک اللہ اکبر نہیں بولے گا. تو جیسے اللہ اکبر بول کر کے نماز میں داخل ہوتے ہیں نا ہم، ایسے ہی اللہم لبیک عمرۃ جب بولتے ہیں تو عمرے کی عبادت میں داخل ہوتے ہیں. اور یہی بولنا احرام ہے. یہی بولنا کیا ہے؟ احرام ہے. یعنی عبادت میں جانا، عبادت کے اندر داخل ہونا، عبادت شروع کرنا. تو اللہ اکبر بول کر کے نماز شروع ہوتی ہے، ایسے ہی اللہم لبیک عمرۃ بول کر کے عمرہ شروع ہوگا، اللہم لبیک حجۃ بول کر کے حج شروع ہوگا. تو یہ اللہم لبیک عمرہ بولنا یہ احرام ہے. اللہم لبیک حج بولنا یہ حج، یہ کیا ہے؟ احرام ہے. یہ سمجھ میں اچھی طرح سے آ جانا چاہیے. اب مسئلہ یہ کہ وہ جو اللہم لبیک عمرہ بولنا ہے عمرے کے لیے، اللہم لبیک حج بولنا حج بولنے کے لیے، حج تک میں اندر جانے کے لیے، حج شروع کرنے کے لیے، تو یہ عبادت عمرے کی، یہ عبادت حج کی اس کرتے پیجامے پینٹ شرٹ میں نہیں ہوگی. اس احرام کے لیے یعنی عمرے کی عبادت کے لیے، حج کی عبادت کے لیے یہ سلا ہوا کپڑا نکالنا پڑے گا. اور 2 بغیر سلی ہوئی چادریں ایک ازار کی جگہ پر اور ایک قمیص کی جگہ پر اوڑھ لینا ہوگا. یہاں لنگی کی جگہ پر پہن لینا ہوگا، باندھ لینا ہوگا. اور ایک کمر کندھے کے اوپر جیسے ہم عام طور پر سردیوں میں اوڑھتے ہیں، ابھی اوڑھ لیں گے انشاءاللہ اس کو، اس طرح سے ہمیں کیا ہوگا؟ یہ کپڑا پہننا ہوگا. تو یہ احرام کا کپڑا ہے. اور احرام ہے اللہم لبیک عمرہ بولنا، اللہم لبیک حج بولنا. تو یہ ذہن میں رکھیں. تو پہلا کام کیا؟ 4 کام میں سے 3، حج کے 4 بنیادوں میں سے پہلا کام کیا ہے؟ احرام. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا ہے، اچھا ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو بتا رہے ہیں یہ باتیں، یہ ہم حج میں داخل ہو گئے. یعنی پہلے عمرے کے کام جانے نا کہ عمرے میں کون کون سے کام ہیں. عمرے میں کل 4 کام ہوتے ہیں. 4 کام میں سے 3 کام ستون ہے، رکن ہے. 3 کام کیا ہے؟ رکن ہے. یعنی 3 کاموں پر عمرے کی عمارت کھڑی ہے. اگر ان 3 کام میں سے کوئی ایک کام ہو گئے، چھوٹ گیا، تو پھر عمرہ ہوگا ہی نہیں، عمرہ برباد ہو جائے. اور ایک کام واجب ہے. ایک کام کیا واجب؟ وہ کام کیا ہے عمرے والا سمجھنے پہلے. یہ 3 کام جو ہیں، جو ستون ہیں، رکن ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 احرام. یہی یعنی میقات سے، جہاں سے احرام کرنا چاہیے. اب چونکہ وہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، ہم فلائٹ سے سفر کرتے ہیں، ہم کو راستے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہم میقات سے گزرنے والے ہیں. میقات وہ جگہ جہاں ہمیں اپنے سلے ہوئے کپڑے نکال کر، یہ کپڑا پہن کر اللہم لبیک عمرہ یا اللہم لبیک حج بولنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میقات. وہ جگہ، وہ جگہ. تو وہ جگہ ہم کو، چونکہ ہم فضا میں ہوتے ہیں اور جگہ تو زمین پر ہے، تو جب اس کے مقابل میں پہنچتے ہیں نا، اس کی سدھائی پر، تو اس کے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کو ہم لوگ وہاں سے گزریں گے. تو جب اعلان ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پہلے ہی سلا ہوا کپڑا نکال چکے رہیں اور ہم یہ کپڑا چادریں پہنے رہیں. اور اس کے بعد جب اعلان ہو جائے تب اللہم لبیک عمرہ بول دیں. عمرہ بول دیں. یہ پہلا کام ہو گیا جو کیا ہے؟ پلر، ستون. دوسرا کام کیا ہے؟
پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنا، خانہ کعبہ کا طواف نمبر 2۔ نمبر 3 صفا مروہ کی صحیح کرنا، صفا مروہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں صحیح کرنا۔ یہ 3 کام عمرے کے یہ رکن ہیں، ستون ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام چھوٹ گیا تو عمرہ ہوا ہی نہیں، عمرہ ہوا ہی، جب تک کہ آپ وہ کام دل سے کر کے مکمل نہ کریں آپ کا وہ کام، آپ کا عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ چوتھا کام کیا باقی بچتا ہے؟ سر کے بال کٹانا یا مڈانا، یہ چوتھا کام، یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے تینوں کام کر لیا اور چوتھا کام سر کے بال مڈانا تھا، کٹانا تھا، کٹایا بھی نہیں، مڈایا بھی نہیں، اپنے ہوٹل میں پہنچا، یہ کپڑے یہ چادر اندر نکال دیا اور یہ کپڑے سب پہن لیا، مارکیٹ میں چلا گیا، تو واجب چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ واجب چھوڑا، تو واجب چھوڑا ہے تو اس کا کفارہ دے کر کے اس کی کمی کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ کمی کیسے پوری ہوگی؟ کمی پوری ہوگی ایک بکری خرید کر کے یا وہاں پر دے کر کے، تاکہ وہاں کے فقیروں میں اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، وہ کر دیتے ہیں ذمہ داران کے وہاں۔ تو یہ 3 کام رکن ہیں اور چوتھا کام واجب ہے۔ تو یاد رہنا چاہیے کہ رکن چھوٹے گا تو ہماری عبادت برباد ہو جائے، اور واجب چھوٹے گا تو دم دے کے کفارہ دے کر کے ہمارا کام ہو جائے۔ حج میں بھی 4 کام، حج میں کل کتنے کام ہیں؟ رکن کے 4 کام۔ پہلا کام وہی ہے احرام کرنا، احرام کرنا، اللہم لبیک حجن بولنا، اس کے بغیر ہماری حج کی عبادت شروع ہی نہیں ہوگی۔ دوسرا کام ہے عرفہ میں ٹھہرنا، عرفہ میں جانا، 9 تاریخ کو عرفہ میں جانا۔ نمبر 3 حج کا، حج میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ ابھی جس سے پہلے بات ہوئی وہ عمرے میں تھی، عمرے کا طواف، عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف، اور عمرے میں صفا مروہ کی صحیح۔ اب جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ حج 8 تاریخ کے بعد جو ہم کرنے والے ہیں، تو ان میں 4 کام۔ ایک تو احرام کرنا، اپنے ہوٹل میں ہے تو ہوٹل سے احرام کرنا ہے، لیکن احرام کیے بغیر ہماری عبادت شروع نہیں ہوگی۔ دوسرا کام ہے 9 تاریخ کو عرفہ میں ٹھہرنا۔ تیسرا کام ہے، اور ایسے چوتھا کام ہے، خانہ کعبہ پہنچ کر کے طواف کرنا۔ یہ حج کا طواف ہے، اس کو طواف حج کہتے ہیں یا طواف زیارہ کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا؟ طواف حج، طواف زیارہ۔ اور چوتھا کام ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ تو طواف اور صحیح اور عرفہ میں ٹھہرنا اور احرام کرنا، یہ 4 رکن ہیں، یہ 4 کیا ہیں؟ رکن ہیں۔ اس کے بعد 8 واجب ہیں، اس کا تذکرہ میں آپ کو انشاءاللہ جب گفتگو کروں گا تو آپ کے سامنے کروں گا تاکہ وقت بچے۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے کام، دیکھیے جب ہم کپڑا سلا ہوا کپڑا نکالنے کی بات کرتے ہیں نا، تو سلا ہوا کپڑا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے آستین، گردن اور پائجامے میں پیر، دونوں پیر بنا، ایسا سلا ہوا کپڑا منع ہے، ورنہ دھاگا تو اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہاں کنارے موڑا ہونا جا سکتا ہے، سلائی ولائی کی جا سکتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق کسے پڑے گا؟ جسم کی بناوٹ کی طرح سے سلانا گیا ہو، جسم کی بناوٹ کی طرح سے کپڑا نہ سلا گیا ہو، ایسا کپڑا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے اگر مثال کے طور پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ احرام کی یہ جو چادر ہے، یہ سلا ہوا کپڑا نکال کر کے سارے کپڑے اس کے اندر انڈر ویئر، بنیان سب شامل، سب نکال دینا ہے، اور 2 چادریں، ایک اس کی جگہ پر، یہ دیکھیے ادھر سامنے سے ہے نا، یہ کیا کریں آپ اس کو باندھ لیں، جیسے چاہے اطمینان سے آپ باندھ سکتے ہیں، اور بیلٹ وغیرہ لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیلٹ ٹائٹ کرنے کے لیے بیلٹ میں بھی دھاگا ہوا ہوتا ہے، تو سلائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل ہے جسم کی طرح نہ سلا ہوا ہو، بس آپ یہاں اس کو باندھ لیں۔ اس کے اندر سامان وغیرہ رکھنا ہے، کاغذ وغیرہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چشمہ لگانا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کبھی سامان وغیرہ سر کے اوپر لے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اس کو آپ باندھ لیں، اور اس کے اوپر یہ چادر اوپر، یہ دیکھیے ایسے آپ کر لیں، ایسے کریں جیسے میں نے کیا، ایسا نہ کریں جیسے بات لوگ کرتے ہیں، یہ پہلا داہنا کاندھا شروع سے ہی کھول کے رکھتے ہیں، یہ غلط، یہ شروع سے نہیں ہے، یہ احرام کا طریقہ نہیں ہے، یہ صرف کبھی بات آئے گی، صرف یہ پہلے طواف میں، عمرے والے پہلے طواف میں ہی یہ کاندھا کھولا جاتا ہے، بس اس کے بعد حج والے طواف میں بھی کاندھا نہیں کھولا جائے گا، یہ بند رہے گا، اور یہ کھلا رہے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ کاندھا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے نماز کے لیے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی شروع سے کیا کرتے ہیں، اس کو کھول کے رکھیں، تو یہ غلطی آپ بالکل نہ کریں، یہ آپ ایسے رکھیں، ٹھیک ہے، ایسے رکھیں۔ اب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہوں، کہیں سے بھی نکل رہے ہوں، آپ چاہیں تو اس کو اپنے گھر سے پہن لیں، یہ کپڑا سلا ہوا نکال دیں، ایئرپورٹ پر چینج کریں، فلائٹ کے اندر چینج کریں، ابھی کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی کب سے آئے گی؟ جب آپ کو اعلان ہو جائے گا کہ آدھے گھنٹے کے بعد 10 منٹ کے بعد ہم میقات سے گزرنے والے ہیں اور آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہے، تو اس سے پہلے
آپ کو یہ کام کر لینا ہے۔ اب جب اس کے پہلے اعلان ہونے کے فوراً بعد وہ جگہ آنے سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یہ ہم نے کہہ دیا۔ اب یہ کہتے ہی ہم اپنی جیسے اللہ اکبر بول کے نماز میں چلے جاتے ہیں، ایسے اللہم لبیک عمرتن بول کر کے ہم عمرے میں چلے گئے، اب عبادت میں آ گئے ہم۔ اب ساری پابندیاں ہمارے اوپر آ جائیں گی۔ پابندیاں کیا ہیں؟ بہت ساری پابندیاں۔ مردوں کے لیے کیا پابندیاں ہیں؟ مردوں کے لیے پابندی ہے کہ وہ سر نہیں چھپا سکتے، ٹوپی سے، پگڑی سے، کسی بھی چیز سے، چادر سے نہیں چھپا سکتے۔ ہاں کوئی سامان وہاں اٹھانا ہو، کوئی بدری سامان ہو اور آپ کاندھے پہ نہیں رکھ سکتے، سر پہ رکھنے کی نوبت آ رہی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دھوپ ہے، چھتری وتری لینا، کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ آپ ٹوپی سے، رومال سے سر نہیں ڈھانک سکتے، چہرہ بھی نہیں ڈھانک سکتے۔ صحیح بات ہے کہ چہرے کو بھی نہیں ڈھانکنا ہے احرام کی حالت، اسی کو کہتے ہیں احرام کی حالت، ایک کپڑے کی حالت نہیں، جو ہم نے لبیک کا عمرہ بولا ہے وہ حالت۔ اس حالت کے بعد تو پہلی بات ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم نے یہ پہلا کام کیا، اللہم لبیک کا عمرہ، یہ بولنے کے بعد ساری پابندی، تو سر نہیں ڈھانک سکتے، چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، یعنی جو جنسی تعلقات ہوتے نہیں قائم کر سکتے۔ اس کے علاوہ مطلب احکام کے حساب سے مثال کے طور پر آپ خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اچھا عورتوں کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ سلا ہوا کپڑا، یہ پابندی ہمارے لیے عورتوں کے لیے پابندی ہے ہی نہیں۔ تو بقیہ جو پابندیاں ہیں وہ پابندی ہمارے مردوں کے لیے جو ہے وہ پابندی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے پابندی نہیں۔ عورتوں کے لیے دو باتوں کا خالی دھیان رکھنا ضروری ہے، سر ڈھانکنا، چہرہ ڈھانکنا یہ مردوں کے لیے منع ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ وہ اپنے لباس پہ رہیں گے۔ دو چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے، اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی مجلس میں ہیں کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے نا، تو اگر ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ دیکھیے دو باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محرمہ یعنی احرام والی عورت نقاب نہیں پہنے گی، دوسرا کام دستانے نہیں پہنے گی۔ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، احرام والی عورت یعنی اللہم لبیک عمرہ حج بولنے والی عورت، اس کو چاہیے کہ نقاب نہ پہنے۔ نقاب یعنی باقاعدہ چہرے کو چھپانے کے لیے جو لباس تیار کیا جاتا ہے، باقاعدہ جو چہرے کو چھپانے کے لیے لباس تیار کیا جاتا ہے، اس لباس کو وہ چہرے کو چھپانے کے لیے نہیں پہن سکتی۔ اور دستانہ جو ہاتھ کو چھپانے کے لیے سلا جاتا ہے باقاعدہ، وہ لباس ہاتھ پر وہ دستانہ نہیں پہن سکتی۔ یہ اللہ کے نبی نے دو باتوں سے منع فرمایا، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اجنبی بہت سارے، وہاں تو سارے مطلب بھیڑ بھاڑ کی ہوتی ہے جگہ، کوئی جگہ ایسے ملتی نہیں جہاں پر بھیڑ بھاڑ نہ ہو، تو عورتیں کیا اجنبی مردوں کے سامنے چہرہ کھولیں گی؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نقاب نہیں پہننا ہے، اس لیے ہم نقاب نہیں پہنتی ہیں، دستانے سے منع کیا، دستانہ ہم نہیں پہنتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق جب اجنبیوں کا ہمارے سامنے گزر ہوتا تھا تو ہم فوراً چادر سے یا کسی اور کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے ہیں۔ تو دو باتیں ہیں، چہرہ چھپانے سے نہیں منع کیا جا رہا، اجنبیوں کے سامنے چہرہ چھپانا ضروری ہی ہے ہر صورت میں، لیکن وہ جو لباس ہے چہرہ چھپانے والا وہ پہننا نہیں۔ آج نوز پیس ہے یا اور کوئی اس طرح کا بنا ہوا ہو کہ جو عورت پہن لیتی ہے وہ چہرہ چھپانے کے لیے، تو وہ اس نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا کہ نقاب نہیں پہنے گی اور دستانہ نہیں پہنے گی، تو وہ لباس نہیں پہننا، لیکن اجنبیوں کا سامنا ہوگا تو چہرہ دوپٹے سے، کپڑے سے ڈھانپنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ اچھا اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا خانہ کعبہ کا یہ دروازہ، اب چونکہ یہ جو دروازے کا جو کونا ہے نا میرے بھائیوں، یہیں پر حجر اسود لگا ہوا ہے، حجر اسود والا کونا یہی ہے۔ اب چونکہ یہ ڈبی پورے طور پر اس کام کے لیے نہیں تیار کی گئی ہے، اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ دروازے کے بغل والا جو کارنر ہے یہ حجر اسود کا کونا ہے۔ حجر اسود کے کونے کے اس طرف اگر آپ آئیں گے تو اس کو کہتے ہیں رکن عراقی، عراق کی طرف والا کونا۔ یہ والا کونا جو ہے اس کو رکن شامی، شام کی طرف والا کونا، اور حجر اسود کے کونے کے سامنے والا جو کونا ادھر کا ہے اسی کا نام ہے رکن یمانی، رکن یمانی۔ آپ کو ان دونوں کونوں سے مطلب ہے، ان دونوں کونوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی ہمارے حج کے جو احکام ہے اس کا تعلق انہی دونوں کونوں سے ہے۔ یہ تو صرف معلومات کے لیے کہ اس کا نام آپ جانیں، اس کا نام عراقی کونا، اس کا نام شامی کونا، اس کا نام یمنی کونا، اس کا نام حجر اسود کا کونا۔ یہ دیکھیے اب جب ہم نے مثال کے طور پر اپنے فلائٹ اللہ لبیک کا عمرہ بول دیے،
ہم عبادت میں آ گئے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم وہیں سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات توحید کے کلمات مسلسل پکارتے رہیں. یہ سلسلہ بند نہ ہو. مرد زور آواز سے، عورتیں دھیمی آواز سے، ہے نا، اپنے آپ کو سنائیں، دوسروں کو، مردوں کو، اجنبیوں کو نہ سنائیں. تھوڑی تیز آواز بھی ہو سکتی ہے، کہ ام المؤمنین عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بعض مرتبہ ان کی آواز مرد بھی سن لیا کرتے تھے. لیکن جہاں فتنہ ہو وہاں آواز دھیمی ہونی چاہیے، اس لیے آواز دھیمی رکھیں عورتیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فلائٹ سے اتر گئے، جدہ آئے، جدہ سے مکہ آئے، اپنے ہوٹل میں آ گئے جہاں آپ کی رہائش ہے. ہوٹل میں پہنچنے کے بعد آپ فوراً چلے جائیں وضو کر کے طواف کرنے کے لیے، یا رک جائیں آرام کرنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ پہنچے مکہ مسجد حرام، اب یہ تو خانہ کعبہ ہے لیکن یہ مسجد ہے، مسجد بہت دور تک مسجد ہے نا، مسجد حرام. مسجد حرام میں جب داخل ہو، مسجد حرام میں جب داخل ہو، مردوں کے بارے میں بات چل رہی ہے، مسجد حرام میں داخل ہو تو جیسے مسجد میں بھی ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، دایاں پیر اندر ڈالتے ہیں، بالکل ویسے ہی کریں، دایاں پیر اندر ڈالیں اور داخل مسجد کی دعا پڑھیں. اور ساری دعائیں ہیں، جو بھی دعا آپ کو یاد ہو پڑھ لیں، پڑھ کر کے مسجد کے اندر آ جائیں، مسجد حرام کے اندر. اب اگر آپ کو ممکن ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے اس مسجد کا تحیت المسجد 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز، یا پھر کوئی بھی نماز ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جانا، وہی تحیہ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا تحیہ اس کا طواف کرنا ہے. اصل میں کیا ہے؟ اس کا طواف کرنا، اس کا تحیہ ہے. لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہے، یا آپ ابھی نماز کا کوئی ٹائم ہونے جا رہا ہے، نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھنے سے پہلے جہاں آپ کو جگہ ملے 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیتے بیٹھے. اور اگر نہیں بیٹھنے کا موقع ہے، نمازی ہونے جا رہی تو نماز میں شامل ہو جائے، یا سیدھے آپ کو طواف شروع کرنا ہے تو طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس آ جائے. پہلا کام ہم نے کر لیا ہے، وہاں پر آسمان میں فلائٹ میں ہم نے اللہم لبیک عمرہ بول دیا. اب یہ عمرے کا دوسرا کام کرنے جا رہے ہیں. دوسرا کام کیسے کریں گے؟ یہ حجر اسود کے پاس ہم آ جائیں گے، حجر اسود کے پاس آ جائیں گے. حجر اسود کے پاس آئیں گے تو حجر اسود کو بائیں طرف کریں گے، اپنے بائیں طرف حجر اسود کو، اور ہم اس کے دائیں طرف رہیں گے. یہاں سے طواف کی جو چکر ہوتے ہیں، 7 چکر، شوط جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی شروعات حجر اسود سے ہوتی ہے اور گھوم کر کے آ کر کے یہیں پر ختم بھی ہوتی ہے، چکر وہیں پر ختم ہوتا ہے. حجر اسود کو اگر ممکن ہو تو آدمی منہ سے چھو لے، ہونٹوں سے، نہیں ممکن ہے تو ہاتھ سے چھو لے، نہیں ممکن ہے تو لاٹھی سے اشارہ کر لے، نہیں ممکن ہے تو جتنا بھی دور ہے آدمی دائیں ہاتھ سے ایسے اشارہ کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر، کیا بولے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یا صرف اللہ اکبر بھی بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے بول دیا، اور بولنے کے ساتھ ہی آپ کیا کریں؟ آپ شروع کر دیں طواف. اس کے پہلے 1-2 باتیں آپ سمجھ لیں. یہ سب سوالات ہمارے بھائیوں کی طرف سے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھیں تو کوئی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آپ کی اپنی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی دعا خود پڑھا ہو یا پڑھنے کے لیے کہا. مرفوعاً کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. ہاں، اور صحابہ کرام سے ایک آدھ دعا ثابت ہے پڑھنا، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس لیے ہم پڑھ سکتے ہیں. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہ ہمارے دیوبندی بھائی کیا کرتے ہیں؟ سلام دینے کے بعد نبی دعا میں کیا کرتے ہیں؟ شامل کر دیتے ہیں. تو یہ وہاں نہیں ہے، یہ وہاں اتنے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا تبارک یا ذا الجلال والاکرام بھی وہاں پر. لیکن یہاں کیا ہے؟ اگر خانہ کعبہ میں نظر پڑتی ہے تو پہلی نظر پڑتی ہوئی آدمی کیا کر لے؟ یہ دعا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے. اللہ کے نبی کی حدیث میں آیا ہی نہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہے، پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، یہ حجر اسود جو ہے اس کو چھونے کے لیے، چومنے کے لیے بھیڑ بھاڑ دھکی دھکا کرنا بالکل درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور صحابہ کرام کو، عمر بن خطاب جیسے طاقتور صحابی رسول کو کیا کہا تھا کہ اے عمر تم طاقتور ہو، تم طاقتور ہو. ایسا نہ ہو کہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو دھکے وکے دے کر کے حجر اسود کو چومنے کی کوشش کرنا باقاعدہ وضاحت سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں کہ طاقت ہے تو آپ کرنا ہی ہے. کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نہیں جا سکتے میں تو جا سکتا ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بھیڑ بھاڑ تو اپنا مقصد نہیں دیکھیں کہ ہمیں کر لینا، ہم دیکھیں ہماری طاقت کی وجہ سے دوسرے کمزوروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس کا حکم سنت کا ہے، مستحب کا ہے. اگر چھو پائے تو الحمدللہ، چھو پائے تو الحمدللہ، نہیں تو اشارہ کرنا کافی ہے. یہاں پر یہاں سے شروع کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے،
اور پھر یہاں سے گھوم کر کے آئیں. اب یہ دیکھیے یہ خانہ کعبہ، یہ حجر اسود ہے، یہ دروازہ ہے، اسی کے سامنے آپ کو مقام ابراہیم ملے گا، کبھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ رکن عراقی ہے، یہاں سے لے کر کے ایسے گولائی بنی ہوئی ہے، گولائی بنی ہوئی ہے سفید سی، ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے. اس کو ہجر اسماعیل کہتے، حتیم کہتے. جانتے ہیں نا کیا ہے اس کی کہانی؟ اس کی کہانی کہ خانہ کعبہ ایسے چوکور نہیں تھا، خانہ کعبہ ایسے یہاں تک تھا، ایسے ایسے تھا، لمبائی میں تھا خانہ کعبہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے مکے والوں نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی دیوار کمزور ہو گئی تھی، اندر آگ لگ گئی تھی، کچھ چور گھس گئے تھے، اس طرح کے مسائل تھے. تو مکے والوں نے طے کیا کہ خانہ کعبہ کو ہم نئے سرے سے توڑیں گے اور اس کو اچھے سے بنائیں گے. اب چونکہ ان کے حرام حلال کی کوئی تمیز تو تھی نہیں، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے ان لوگوں نے پکا عہد کر لیا کہ بھائی اس میں حرام کا 1 روپیہ نہیں لگنے دیں گے. دیکھو اللہ کے گھر کا احترام کیسے، مشرکین کے یہاں. اور یہ طے کر لیا کہ ہم اس میں حرام کا مال نہیں لگائیں گے، سود ہے، رشوت ہے، فلاں ہے، بتوں کو بیچنا، مورتیوں کو بیچنا وغیرہ. تو کہا کہ ہم حرام مال نہیں لگائیں گے. اب جب اس کو توڑا گیا، اس کی بھی لمبی کہانی ہے، تاریخ ہے. اس کو توڑنے کے بعد اس کی تعمیر شروع کیے تو تعمیر کرتے کرتے پتہ چلا کہ حلال مال جتنا تھا وہ سب یوز ہو گیا، اب حلال بچا ہی نہیں. حرام ہے، حرام لگانا نہیں اللہ کے گھر کے اندر. تو اتنی ہی عمارت کو 4 دیوار بنا دیا گیا اور اتنے والے حصے کو ایسے ہی نشان بنا کر کے چھوڑ دیا گیا. یہ بتانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کعبہ یہیں تک ہے، بلکہ کعبہ یہاں تک ہے. وہ گولائی دار حصہ کعبہ کے اندر ہے، اگر تو اس کے اندر جاتا ہے تو کعبہ کے اندر جاتا ہے. اس لیے طواف جب ہم یہاں سے شروع کریں گے تو ہم یہاں سے گھوم کر کے بیچ سے نہیں گھسیں گے، بیچ سے گھس کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ پورا یہ گولائی دار گھوم کر کے آئیں گے. بہرحال یہاں سے گھوم کر کے یہاں سے جب آئیں گے، اب یہ پہلے چکر سے پہلے ہی 1-2 باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے. طواف یہ عمرے والی بات چل رہی ہے ابھی. یہ دوسرا کام کریں، یہاں پر مردوں کو چاہیے کہ اس طواف کو شروع کرنے سے پہلے یہ دایا کاندھا کھول لیں. دایا کاندھا کیا کریں؟ کھول لیں. اب اس کی بھی ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے مصلحت ہے کہ جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے تو وہاں بخار کی مشکل میں پڑ گئے صحابہ کرام. تو مکے والوں نے بہت تانا دیا کہ مکہ چھوڑ کے گئے تھے، ان کے حالات کتنے خراب ہو گئے، کمزور ہو گئے. تو جب یہ آئے تھے نا صلح حدیبیہ کے بعد، اگلے سال جب آئے تو عمرۃ القضاء کے موقع پر، تو مشرکین نے کہا کہ بھائی کل وہ قوم آ رہی ہے جن کو مدینے کے بخار نے، یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا تھا، ذرا سب دیکھو، تماشا لگا کر کے دیکھو کہ وہ طواف بھی کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، چل بھی پاتے ہیں کہ نہیں چل پاتے. اس طرح تانا دیا تھا. تو آپ کو بتاؤں میں، یہ تو حجر اسود ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، جب گھوم کر کے آتے ہیں تو یہاں سے لے کر کے یہاں سے لے کر کے ایسے یہاں تک، رکن یمانی تک، یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کام اور بتایا تھا. وہ کام یہ تھا، ایک تو کھلا رہے گی، یہ کھلنے والا کام پورے 7 چکروں میں رہے گا، کھلا رہے گا، تاکہ ہم جب چلیں یہاں سے طواف کرتے ہوئے تو ہماری یہ طاقت، ہمارا زور بازو مشرکین کو نظر آئے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پر حکم دیا تھا. یہ دائیں ہی کیوں بولا، بایاں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہاں والوں کو دکھائی کون سا دے گا؟ کیا دکھائی دے گا؟ دائیں دکھائی دے گا کہ بایاں دکھائی دے گا؟ یہاں تماشا لگا رہے، اوپر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے سب مشرکین مکہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ گھومیں گے، یہ سب یہ دائیں کو دکھائی دے گا، ایسے دکھائی دے گا، اور ان کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یہ کمزور نہیں ہوئے ہیں، بہت طاقتور ہیں، ان کے زور، ان کے بازو میں بھی بہت زور باقی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. لیکن سنت میں جب ایک بات آ گئی وہ چیز، تو اب قیامت تک اسے ہٹایا نہیں جا سکتا. تو یہ ایک بات ہے. دوسرا کام کیا تھا؟ یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. رمل کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اور تیز چلنا، چھوٹے قدم سے دوڑ کر کے چلنا. یہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک. اس میں بھی یہی مقصد تھا کہ مشرکین مکہ دیکھیں کہ یہ طواف میں کس طرح سے چل رہے ہیں، ہے نا، طاقت قوت کا اندازہ لگائیں. تو ایک تو زور بازو اور دوسرے دوڑ کر کے چلنے کی وہ کیفیت ان کو نظر آئے. یہ ہے. تو یہ تو آدھا 7 چکر میں کھلا رہے گا. اور یہ رمل جو ہے تیز چلنے والا معاملہ، یہاں تک صرف شروع کے 3 چکروں میں رہے گا. باقی 4 چکر میں ہم نارمل عام چال چلیں گے، کیونکہ 3 بار دیکھ لیا مشرکین مکہ نے، کافی ہے، سمجھ گئے طاقت ہے کہ نہیں طاقت. تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم ایک چکر یہاں سے
یہاں تک مکمل کریں کہ چکر ہوگا. اس پورے چکر میں یہاں سے یہاں تک کوئی دعا خاص نہیں ہے. آپ جو دعا کرنا چاہیں کریں, قرآن کی دعائیں, حدیث کی دعائیں, اپنی زبان میں دعائیں, ہے نا, جو بھی اللہ سے مانگنا چاہے مانگیں, کوئی پابندی نہیں. بس اس کونے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کا جو ایریا ہے, یہ والی دیوار, اس کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ کیا کرنا ہے, یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی آپ یہاں سے گھوم کر کے یہاں آئیں گے, ایک چکر پورا ہو جائے گا. ایسے ہی دوسرا, جب یہاں پہنچیں گے تو ایک چکر پورا ہو گیا. اب اگلا چکر شروع کرنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر, ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے, دائیں ہاتھ سے, نہ تو ایسے نہ تو ایسے نہ تو ایسے, ایک ہاتھ دائیں ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے اس کونے کی طرف, حجر اسود کی طرف, بس. اور اس کے بعد شروع کر دینا ہے. ایسے 7 چکر مکمل ہوں گے, اور مکمل ہونے کے بعد یہ مقام ابراہیم آپ کو یہاں دکھائی دے گا. مقام ابراہیم آپ کو یہاں دکھائی دے گا. اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے یہاں 2 سب 4 سب 10 سب 20 سب جتنا آپ کو موقع ملے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. اور اگر وہ بھی سب ممکن نہ ہو تو آپ کو پورے حرم میں جہاں بھی موقع ملے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. یہ 7 چکر اور 2 رکعت نماز, اس سے ہمارا ثواب مکمل ہوگا. اب ہم نے عمرے کا دوسرا کام کمپلیٹ کر لیا. دوسرا کام ایک احرام, اور یہ دوسرا. تیسرا کام کیا ہے, صفا مروہ کی صحیح. صفا مروہ کی صحیح, یہ جو حجر اسود کا کارنر تھا نا, اسی کارنر سے سیدھے ایسے کونے کی طرف آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہاں صفا ملے گا, یہاں آپ کو صفا پہاڑی ملے گی. ٹھیک ہے, یہ صفا پہاڑی کعبہ سے قریب ہے, کعبہ سے قریب ہے, لیکن مروہ جو ہے یہاں سے کافی دوری پر واقع ہے, کافی دوری پر واقع ہے. یہ جو عراقی والا کونا ہے نا, اس کونے کی طرف کافی دوری پر مروہ پہاڑی واقع ہے. اب ہمیں تیسرا کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے, یہاں سے جب ہم, اور یہ پورا کر لیں گے نماز شروع کرنے سے پہلے, 7 چکر مکمل ہونے کے بعد نماز 2 رکعت پڑھنے سے پہلے ایک آدھا کام لیں گے, اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اس کے بعد ہم یہاں سے ہم جائیں گے صفا کی طرف. قرآن کریم اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے صفا سے شروع کیا ہے, بعد میں مروہ کہا ہے. صفا مروہ, پہلے صفا بعد میں مروہ. میں بھی صفا سے شروع کروں گا, بعد میں مروہ کے پاس جاؤں گا. اس لیے اللہ کے نبی یہ آیت پڑھتے ہوئے یہاں سے صفا کے پاس آئے. اب یہاں پر ہماری جو ضروری کام ہے وہ سمجھ لیں. پہلا کام یہ ہے کہ صفا پر پہنچنے کے بعد کوشش کریں کہ چڑھیں, جہاں تک چڑھ سکتے ہیں. بڑا آسان ہو گیا ہے, کچھ حصہ باقی ہے. خیر چڑھیں اور قبلہ رو ہو جائیں, یعنی چہرہ قبلے کی طرف قبلہ رو ہو جائیں, اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں. قبلہ رو ہو جائے, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا پڑھیں. کیا دعا پڑھیں؟ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا آپ کے پاس ہوگی, آپ اس کو یاد کر لیں. اور اگر نہ یاد ہو نا کسی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دعا کی کتاب ہاتھ میں رکھیں, ہر دم رکھیں کتاب دعا کی, تاکہ آپ کو اگر کوئی چیز کنفیوژن ہو یا دعا بھول جانے کا خطرہ ہو تو آپ دیکھ کر کے پڑھ لیں. اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ نماز کے اندر نہیں ہے کہ آپ کتاب نہیں کھول سکتے. آپ اس عبادت میں اس کی کیسی کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا, یہ ہم نے کر لیا. اس دعا کو 3 بار دہرانا ہے, اور اس کے بعد بھی جتنا آپ کو موقع ہو زیادہ دیر تک اللہ کے لیے کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے. اور بقیہ ساری دعائیں آپ اپنی زبان میں بھی کریں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہاں سے مروہ کی طرف چل پڑیں, مروہ کی طرف چل پڑیں. مروہ کی طرف جب جائیں گے نا تو تھوڑی دور جانے کے بعد آپ کو بطن الوادی, یہ پہاڑ کی اونچائی ہے, یہ اگلا والا پہاڑ مروہ ہے. ادھر سے یہ ایسے نیچائی آتی ہے نا, پہاڑ کی اونچائی سے یہ نیچا, اور ادھر سے یہ پہاڑ کی اونچائی سے یہ نیچائی. جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو بیچ والا ایک دم نیچائی والا حصہ ہوتا ہے نا, اسی کو کہتے ہیں بطن الوادی. وادی کا پیٹ یعنی ایک دم نیچے والا حصہ, تو اسی کو بطن الوادی کہتے ہیں. وہاں پر آج ہری لائٹوں سے پینل سے نشان بنا دیا گیا ہے. جو ہمارے بھائی گئے آئے ہیں وہ دیکھا ہوگا, انہوں نے جانتے بھی. پہلے 2 ہری لائٹیں دور دور لگی ہوئی تھی, یہاں سے یہاں تک دوڑنا ہے, لیکن اب انہوں نے پورا ہرا کر دیا ہے, گرین, تاکہ کوئی شبہ نہ ہو. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب صفا سے پڑھیں آگے تو ان لائٹوں کا دھیان دیں, اور اس ایریے میں جہاں تک ہرا ہے اس پورے ایریے میں دوڑیں. کیسے دوڑیں؟ ایک دم اچھی طرح دوڑیں, پسینہ آ جائے, لیکن بہرحال بھیڑ بھاڑ ہو تو ایسا نہ کریں تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو. لیکن اگر خالی ہو آپ یقیناً دوڑیں, پسینہ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایسے ہی موجود ہے. اور وہ حضرت حاجرہ کی سنت کا حصہ ہے نا,
हाजरा जब यहाँ से पानी तलाश करने के लिए पहाड़ पर चढ़ी, पानी नजर नहीं आया, फिर उस वक्त वापस उतरी उधर से कहीं देखने के लिए, तो जब यहाँ नजदीक आती दोनों पहाड़ों के बीच में नीचाई में, तो यहाँ हजरत इस्माइल दिखाई दे, तो बेचैन हो जाती, तो देख तो शुरू कर देती बेचैन होकर के। यही मकसद, यही था मामला। आप देखिए इस्लाम कैसा हकीमाना फैसले करता है कि वो चीज मिली है हजरत हाजरा से जो खातून है, लेकिन ये दौड़ने वाला अमल मर्दों के लिए है, औरतों के लिए। तो हमारी माएं बहनें जो हज करने के लिए जा रही है, ये दौड़ने वाला काम उनके लिए नहीं है, मर्दों के लिए। वो आम चाल चल करके, है ना, सही में भी आम चाल चल करके जाएंगे। और ये सारी बातें जो तवाफ में आई है वो सब भी उनके लिए है। ये दौड़ने वाला मामला उनके लिए नहीं है 3 चक्करों में, ये उनके लिए नहीं, मर्दों ही के लिए है। बहरहाल तो उन हरी लाइटों के हिस्से में आप तेज दौड़ करके पार करें, और उसके बाद अगला हिस्सा आप आम चाल के साथ चलें, यहाँ तक कि चलते चलते जब आप मरवा पहुंचे, मरवा पहाड़ी पर, वहां भी ऐसे ऊंचाई आपको नजर आएगी, आप पहुंच जाएं। वहां पहुंच करके भी काम वही करना है कि खाने काबा की तरफ चेहरा करना है। अब जब आप उधर बहुत दूर चले गए ना, तो आपको यूं खाने काबा की तरफ चेहरा करना पड़ेगा, ठीक है। खाने काबा आपको दिखाई नहीं देगा। असल तो यह है कि सिर्फ चेहरा ही ना किया जाए, बल्कि दिखाई दे। तो आपको सफा से दिखाई देगा, लेकिन मरवा से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फासला है और दीवारें वगैरह। लेकिन आप फिर भी किबले की तरफ चेहरा कर लें और दोनों हाथों को उठाएं और वही दुआएं पढ़ें जो दुआएं आपने सफा पर पढ़ी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़म अल अहज़ाब वहदहु। ये दुआ पढ़ें 3 मरतबा, हाथों को उठा करके पढ़ें, मजीद दुआएं करें। फिर वहां से आप फिर मरवा से सफा की तरफ आए, फिर हरी जो लाइटें हैं उस हिस्से में फिर दौड़ करके पार करें, फिर सफा पहाड़ी के ऊपर ऊंचाई पर पहुंचे। इस तरह से ये सफा मरवा का हम सही करेंगे। यहाँ पर तवाफ में और सही में फर्क ये है कि तवाफ में हजरे अस्वद से शुरू करके घूम करके हजरे अस्वद पर आते थे तो एक बनता था, है कि नहीं? लेकिन सफा मरवा की सही में ऐसा नहीं है। सफा से चले मरवा पहुंचे तो एक चक्कर हो गया, और फिर मरवा से चल करके सफा के पास आए तो दूसरा चक्कर हो गया, ठीक है। और फिर सफा से गए मरवा तीसरा, फिर ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कहां पूरा होगा? मरवा पर सातवां चक्कर हमारा क्या होगा? पूरा होगा। इस पूरे सही के अंदर कहीं कोई खास दुआ तय नहीं है, जो आपसे अल्लाह से मांगना चाहे मांगे। यहाँ पर यही बात है कि बाज सलफ से एक दुआ साबित है, रब्बिल फिर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, रब्बिल फिर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। अगर पढ़ सकते हैं पढ़े, कोई हर्ज की बात नहीं, वरना कोई ऐसी जरूरी चीज नहीं है। सातवां हमारा शौर मरवा पर मुकम्मल होगा, ठीक है। मरवा पर मुकम्मल हो गया हमारा 3 काम उम्रे का मुकम्मल। और यही तीनों काम क्या थे? रुकन। ये तीनों काम क्या है? रुकन है। अब उसका चौथा काम बाकी बचा है, वो क्या है? सर के बाल कटाना या उड़ाना। सर के बाल उड़ाना बेहतर है, कटाना भी जायज है। उड़ाने वालों के लिए 3 मरतबा मगफिरत की दुआ, कटाने वालों के लिए 1 बार मगफिरत की दुआ अल्लाह के नबी ने फरमाई है। औरतों को चाहिए कि वो अपने बाल की चोटी का जो आखिरी सिरा है, आखिरी सिरा, उस आखिरी सिरे पर आकर के जो बाल भी उनको थोड़े ज्यादा बाल मिलते हो, उंगली के पोर के बराबर नहीं, आधा पौना इंच 1 इंच से कुछ करीब करीब ये बाल क्या करें, इतना कट कर दें। ये औरतों के लिए है, औरतों के लिए हल्क नहीं है, सर में बाल उड़ाने की इजाजत उन्हें नहीं है। इस तरह से ये चौथा काम करके हमारा उम्रा क्या हो जाएगा? मुकम्मल हो जाएगा। अभी 4 काम मुकम्मल होने के बाद हमारी सारी पाबंदियां खत्म हो गई। जो हमने अल्लाह का लब्बैक का उम्रा बोलने से पाबंदी लगी थी ना, सर के बाल काटना, मूडना, ढांकना, खुशबू लगाना, सब मना हो गया था। आप सब क्या हो गया? आप सब जाए, हम जाकर के नहा धोकर के कपड़े बदल लें, सिविल ड्रेस हमने करके कुर्ते पैजामे पैंट जो भी पहनना चाहे पहने। एक इबादत का एक हिस्सा क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। हज तमत्तु है, ये हज क्या है? तमत्तु है। तो तमत्तु है तो हमने उम्रा किया है, और इसी सफर में, इसी सीजन में हज के अगला काम क्या करेंगे? आप हज करेंगे। अब आपने मक्के में अपना वक्त गुजारा, 8 तारीख आ गई, हज की जिलहिज्जा की 8 तारीख आ गई। जिलहिज्जा की 8 तारीख को हमें क्या करना है? अब यहाँ पर अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ज्यादा वक्त जो लगना था वो इसी में लगना था। हमें दिन वाइज याद रखना है। 8 तारीख का काम, 9 तारीख का, 10, 11, 12 और 13 तारीख का काम, ये हमें याद रखना है। 8 तारीख को आप जहां पर हैं, अपने होटल में, अपने घर में, किसी के यहाँ, कोई जहां भी आपका क्याम है, वहां से आप यही करें, है ना, सिले हुए कपड़े उतार करके ये वाले कपड़े पहन लें, चादरें,
اور اپنے گھر سے مطلب نہا دھو کر کے باقی وضو وغیرہ کر کے آپ کیا کریں، اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن یا لبیک اللہم حجن، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو بھی آپ کہہ دیں گے یہ کہتے ہی آپ حج کی عبادت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر جیسے آپ بول کے نماز پہ چلے جاتے ہیں، ایسے ہی اللہم لبیک حجن بول کے حج پہ چلے جائیں گے۔ اب وہ ساری پابندیاں جو عمرے میں لگی تھی نا، ساری پابندیاں ہمارے اوپر لگ جائیں گی، سب جو بھی پابندیاں لگی تھی۔ آپ دن یاد رکھیں، آج تاریخ کو ہمیں سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، صبح ہوئی ہے نا، آج تاریخ ہے 10 بج رہے ہیں، 9 بج رہے ہیں، 10 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، 12 بج رہے ہیں، اب ہمیں یہاں سے مینا جانا ہے۔ مینا، مینا سمجھیں یہ خانے کعبہ ہے مکہ، اور مکے میں اللہ کا گھر خانے کعبہ، اس سے جو سب سے نزدیک چیز ہے نا، سب سے جو نزدیک ہے وہ خانے کعبہ، سب سے نزدیک کیا ہے، مینا، اور اس کے بعد اس سے دور کیا ہے، مزدلفہ، اور سب سے دور کیا ہے، عرفہ، سب سے دور عرفہ ہے۔ سب سے دور کیا ہے، سب سے نزدیک مینا ہے، یعنی آپ مکہ سے نکلیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا ملے گا، مینا، اور مینا کی تھوڑی ہی دور کے بعد اب تو جڑ گیا ہے سب مزدلفہ، اور عرفہ دور ملے گا آپ کو، عرفہ حدود حرم سے باہر ہے، مینا حدود حرم میں ہے، مزدلفہ حدود حرم میں ہے، اور عرفہ حدود حرم سے باہر ہے، تقریباً اللہ کے خانے کعبہ سے تقریباً 15 کلومیٹر 16 کلومیٹر دور ہے۔ تو آپ سیکوینس یاد رکھیں، ترتیب، یہاں سے اپنے گھر سے مکہ سے ہم نے 8 تاریخ کو نہا دھو لیا، اللہم لبیک حجن بول دیا، اب ہمیں پہلا کام کرنا ہے مینا جانا ہے، مینا جانا ہے، مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور رات گزارنے کے بعد 9 تاریخ والی فجر، 5 نمازیں پڑھنی۔ کتنی نمازیں؟ 5، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، 5 نمازیں پڑھنی۔ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نمازیں مینا میں، چاہے 8 تاریخ والا مینا، 10 تاریخ والا مینا، یا 11 12 13 تاریخ والا مینا، مینا میں جب بھی آپ ہیں تو آپ کو ہر نماز اپنے ٹائم پر پڑھنا ہے، جمع نہیں کرنا، مینا میں جمع نہیں ہے، مینا میں صرف قصر ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے، 3 رکعت والی کوئی قصر نہیں، 2 رکعت والے میں کوئی قصر نہیں، 4 رکعت والی نماز ظہر، عصر اور عشاء 2 رکعت پڑھیں گے، اور سنتیں کوئی نہیں پڑھنا ہے سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کی، اور عشاء کے بعد وتر کی، بس، ٹھیک ہے۔ تو مینا میں کوئی بھی نماز جمع نہیں کی جائے، ہم ظہر عصر اکٹھا کر لیتے ہیں نہیں، مغرب عشاء جمع کر لیتے ہیں نہیں، مینا میں نہیں کرنا ہے، کسی بھی مینا میں، یعنی کوئی بھی تاریخ میں مینا میں آپ رہیں، کیونکہ مینا سے زیادہ مینا ہی میں رہنا ہوتا ہے حج کے اندر، 8 کو بھی 10 کو بھی 11 12 13، تو مینا میں جمع نہیں ہے، صرف اور صرف قصر ہے۔ تو ہم کیا کریں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ہم نے پڑھ لی، اب فجر ہم نے پڑھی تو 8 تاریخ ختم ہو گئی، 9 تاریخ آ گئی نا، 9 تاریخ آ گئی، 9 تاریخ ہے، اب ہم عرفہ میں، اب ہم مینا میں ہیں، مینا میں جہاں اپنے خیمے میں ہم ہیں، ہمیں اس 5 نماز کے علاوہ کوئی خاص عبادت نہیں بتائی گئی، ہم دعا کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ہے نا، وہ بھی کار خیر اس میں مصروف رہیں۔ پھر اس کے بعد 9 تاریخ کی صبح ہو گئی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اب یہاں سے، ہم نے ترتیب بتائی تھی، یہاں کے بعد مینا ہے، مینا کے بعد مزدلفہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، عرفہ ہے۔ اب یہاں سے نکلے تھے مکہ سے تو مینا گئے تھے، مینا کے بعد مزدلفہ نہیں جانا ہے، سیدھا کہاں جانا ہے، عرفہ جانا ہے، 9 تاریخ کو عرفہ جانا ہے۔ عرفہ جا کر کے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے، عرفہ سب سے اہم ہے نا، یہ بھی رکن ہے، حج کا رکن ہے، ایک احرام ہو گیا، اور ایک دوسرا کیا ہے، یہ عرفہ میں ٹھہرنا، یہ دوسرا رکن ہے، اگر ہم نہیں گئے تو حج خراب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ عرفہ میں، عرفہ میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کنفرم کر لو کہ عرفہ میں ہے، ایسے تو آدمی ٹور کے ساتھ اور کمیٹیوں کے ساتھ جاتا ہے تو سب ذمہ داریاں دیتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے نا وہ آتے ہیں نمرہ میں نماز پڑھنے کے لیے، تو نمرہ کا زیادہ تر حصہ عرفہ سے باہر ہے، مسجد نمرہ کا زیادہ تر حصہ عرفہ سے باہر ہے، کچھ حصہ عرفہ کے اندر ہے، کچھ حصہ عرفہ سے، زیادہ حصہ عرفہ سے باہر ہے، اس لیے ایسا نہیں کہ جو نمرہ میں چلا گیا وہ عرفہ میں چلا گیا، عرفہ اندر بھی لکھا ہو، مسجد کے اندر بھی نشان بنا ہوا ہے کہ یہ عرفہ کے اندر کا حصہ ہے اور یہ عرفہ کے باہر کا حصہ ہے، بہرحال اپنے عرفہ کے حدود میں آپ چلے جائیں۔ کرنا کیا ہے، سب سے پہلا کام ظہر اور عصر کی نماز کو جمع اور قصر کر کے پڑھنا ہے۔ دیکھو مینا میں تو قصر ہے، جمع نہیں ہے، مزدلفہ میں
عرفہ میں اور مزدلفہ میں جمع بھی ہے اور قصر بھی ہے. مزدلفہ میں عرفہ اور مزدلفہ میں جمع بھی ہے اور قصر بھی. اب ہمیں عرفہ میں ظہر اثر ہے. ظہر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اذان ہوگی، اذان دے جو بھی لوگ ہیں 10 لوگ 5 لوگ جو بھی ہیں 2-4 لوگ بھی اذان دیں. اذان دینے کے بعد تکبیر کہیں، اقامت اور 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھیں. پھر اگلی اقامت کہیں، 2 رکعت نماز فوراً ظہر کے فوراً بعد. وہی 12:30 بجے کی جو سوال کا ٹائم ہوتا ہے، اذان کا ٹائم ہوتے ہی اذان دے، ظہر پڑھیں 2 رکعت، پھر اقامت کہیں دوسری اقامت، پھر 2 رکعت عصر پڑھیں، ظہر سے پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں. حج کے اندر عرفہ میں خطبہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا نا، اس سنت کے مطابق آج بھی کوئی نہ کوئی سعودی حکومت کی طرف سے کوئی صاحب علم، کوئی صاحب فضل، بڑی شخصیت خطبہ دیتی ہے. وہ خطبہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. آپ جب عرفہ میں رہیں گے نا تو آپ کو جگہ جگہ کیو آر کوڈ دکھائی دیں گے، بار کوڈ. آپ اس کو موبائل سے اسکین کریں، اردو، عربی، انگریزی، بنگلہ، فرینچ ساری زبانوں کا آپ کو ملے گا. تو آپ اپنی زبان کے مطابق اس کو اسکین کر لیں اور اس کے بعد آپ اس خطبے کو ڈائریکٹ لائیو اس کا ترجمہ آپ سنیں. بہت قیمتی باتیں ہوتی ہیں، پیغام ہوتا ہے انسانیت کے نام، عالم اسلام کے نام. اس کی بہت اہم چیز ہے، اس کو سننا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہ کریں اور اس کے بعد آپ کھانے پینے سے تھوڑا بہت جو فارغ ہونا فارغ ہو جائیے. اب یہ ٹائم جو ہے نا، ظہر کے ٹائم ہی ہم ظہر سے پڑھ چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب یہاں سے لے کر کے 3 ڈوبنے تک کا پورا ٹائم ہمارے پاس ہے، اس لیے عبادت کرنے کے لیے اور خاص طور پر دعا کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ظہر اور عصر کو جمع کرنے اور قصر کرنے کے لیے کہا تاکہ آپ فارغ ہو کر کے آپ دعا میں لگے رہیں. اور یہ 3 جانب سب سے قیمتی موقع ہے کہ جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں کریں. میں ایسا کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ کتاب دعا کی لے کے جاؤ، مستند کتاب، کیونکہ بہت ساری دعائیں آدمی کی زبان پر نہیں آتی، نہیں یاد ہوتی. باقاعدہ کتاب لے کر کے جائیے، خود دعائیں کیجیے، پڑھیے، دہرائیے، 10 بار 20 بار آپ پڑھیے دعاؤں. اس لیے کہ اس سے قیمتی لمحہ حج میں شاید آپ کو نہ ملے کہ آپ اتنا لمبا وقت پائیں اور دعا بھی کریں. بہرحال لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. ساری دعاؤں کے ساتھ ایک دعا خاص، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیں کیونکہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلته انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ. یہ دعا سب سے بہترین دعا عرفہ کی کیا ہے؟ یہ دعا ہے. تو اس کا خاص طور پر اہتمام کریں. بہرحال عرفہ میں ہمیں رہنا ہے، باقی رہنا ہے جب تک کہ دن عرفہ میں ہی ڈوب نہ جائے. عرفہ میں ہی دن ڈوب نہ جائے. جب دن ڈوب جائے تب وہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے. اب دیکھیے مکہ سے نکلے تھے آپ، مینا گئے تھے، مینا سے نکلے عرفہ چلے گئے. اب عرفہ سے گھوم کر کے مزدلفہ آنا ہے، عرفہ سے گھوم کر کے مزدلفہ آنا ہے. یہ 9 تاریخ ختم ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہی ہے؟ 9 تاریخ مکمل ہو رہی ہے. دن ڈوب گیا تو 9 تاریخ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. دن ڈوب جانے کے بعد عرفہ سے نکلنا ہے. حج کمیٹی والے سعودی حج ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کبھی کبھی 4 بجے 5 بجے 6 بجے ہی بولتے ہیں کہ بھائی بس میں بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ جائیے. خالی بس میں ہی بیٹھاتے ہیں آپ کو، عرفہ سے باہر وہ نہیں لے کے جائیں گے. عرفہ سے باہر آپ کو دن ڈوبنے کے بعد ہی نکالیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم سے، بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے، ٹرافک سے بچنے کے لیے آپ جو عبادت یہاں بیٹھ کے کر رہے تھے وہی عبادت آپ بس میں بیٹھ کر کے کیجیے. کوپریٹ کریں گے نا، تعاون کریں گے تو نظم اچھا قائم رہتا ہے. اب ناراض ہو جاتے ہیں ہمارا آج خراب کیا جا رہا ہے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بہرحال دن ڈوب جانے کے بعد بسیں نکلیں گی اور وہاں سے پھر کہاں جائیں گے؟ ہم مزدلفہ آئیں گے. مزدلفہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے مزدلفہ میں کوئی پرماننٹ یا غیر پرماننٹ کوئی خیمہ نہیں ہوتا. مینا میں پرماننٹ خیمے ہیں، پرماننٹ لگے ہوئے ہیں باہر دھوپ سے، کوئی مسئلہ نہیں. سارا سال دھوپ میں چلے، بارش میں بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. شاہ فیض رحمۃ اللہ نے بنوایا تھا جب مینا میں آگ لگ گئی تھی تب سے. اور عرفہ میں کیا ہے؟ چونکہ دن دھوپ کا ٹائم ہے، ظہر سے لے کر کے 10 بجے 11 بجے سے لے کر کے دن ڈوبنے تک، اس لیے وہاں پر ٹیمپریری خیمے لگائے جاتے ہیں تال پتریوں کے. لیکن مزدلفہ میں چونکہ رات گزارنا ہوتا ہے اس لیے کوئی خیمہ سرے سے نہیں ہے، بس میدان ہے صاف ستھرا. ہم آدمی کو جہاں موقع ملے وہاں پر اپنا بستر بچھا لے، چادر بچھا لے، چٹائی بچھا لے اور وہاں پر آرام کرے. اب یہ دن ڈوبنے کے بعد 10 تاریخ شروع ہو گئی، 10 تاریخ کی رات شروع ہوئی ہے. ابھی 10 تاریخ کی رات شروع ہوئی ہے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع اور قصر کر کے پڑھنا ہے. اذان دیں گے، جیسے ہی مزدلفہ کے حد میں داخل ہو جائیں گے، اگر بہت لیٹ ہو جائے، 2 بج جائے، 1 بج جائے، تو آپ ڈر ہو کہ آپ مطلب بہت دیر ہو جائے گی تو آپ راستے میں پڑھ لیں، راستے میں مغرب پڑھ لیں، عشاء پڑھ لیں، جمع کر لیں. لیکن اگر یہ ہو کہ آپ پہنچ جائیں گے مناسب ٹائم سے 10 بجے 11 بجے یا 12 بجے سے پہلے پہلے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کیا کریں؟
بنا مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر کے قصر کر کے پڑھیں، اذان دیں اور اس کے بعد مغرب 3 رکعت پڑھیں، اقامت کہیں، مغرب 3 رکعت پڑھیں، پھر اگلی اقامت کہیں اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھیں، اور صرف وتر 1 رکعت 3 رکعت پڑھیں بس۔ اس کے بعد یہ رات سو کے گزاریں، یہ رات جاگنا نہیں ہے، دعا نہیں کرنی اور اذکار نہیں کرنے، قرآن کی تلاوت پہ رات نہیں گزارنا، رات گزارنا ہے سو کے۔ دیکھو سونا بھی عبادت ہے، کہ جاگنا عبادت ہے تو کہ سونا بھی عبادت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ دوسرا والا جو دن آ رہا ہے نا صبح، بڑی محنت کا کام ہے، اس میں سب سے بڑے بڑے حج کے کام 10 تاریخ کو ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھیے جب ہم مزدلفہ پہنچ گئے، ہم نے مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، ہم رات میں سو گئے، آرام کر لیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جلد سے جلد صبح صادق ہوتے ہی آپ اٹھ جائیں، غلط ہی یہ صبح صادق ہوتی ہے نا، سحری کا ٹائم، اذان، اس ٹائم آپ اٹھ جائیں اور اٹھ کر کے فارغ ہو کر کے وضو وغیرہ سے مطلب غلط ہی میں نماز پڑھنے، اندھیرے ہی میں نماز پڑھنی، فجر کی نماز جلدی پڑھیں، یعنی اذان کا ٹائم ہوتے ہی فوراً کوشش کریں جلد سے جلد نماز پڑھیں۔ یہاں پر مزدلفہ کے میدان میں ایک پہاڑی ہے، وہ پہاڑی مشعر الحرام، المشعر الحرام کے نام سے جانی جاتی ہے، پہاڑی دور ہے لیکن پہاڑی کی سیدھائی پر شاہ فیض رحمۃ اللہ نے ایک مسجد بنائی ہے جس کا نام ہے مسجد المشعر الحرام، یعنی مشعر حرام کی مسجد، چھوٹی سی بالکل، اس سے کچھ بڑی مسجد ہے، نشان کے لیے بنائی بس، ٹھیک ہے۔ تو آپ جہاں بھی ٹھہرے ہو، جہاں بھی مزدلفہ کا آپ کا جہاں بھی قیام ہو، وہاں سے اگر ممکن ہو تو چل کر کے آئیں اور مشعر حرام کے قریب جب پہنچیں تو وہاں پر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، قبلہ کی طرف دعا چہرہ کریں اور ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں۔ فجر کی نماز جلدی پڑھیے، کیوں؟ اس لیے کہ جلدی پڑھ کر کے اس کے بعد دعا میں لگنا ہے، تو رات میں دعا نہیں کرنا تھا، دعا اب کرنا ہے، اب کرنا ہے، اب دعا کرنے میں دعا کرتے رہیں کھڑے ہو کر کے، قبلہ ہو کر کے، یہاں تک کہ روشنی دکھائی دینے لگے، ایسا لگے کہ آپ تھوڑی دیر میں دن نکل جائے گا، تو دن نکلنے سے پہلے ہی آپ کیا کریں گے؟ مزدلفہ سے نکل جائیں۔ اب مزدلفہ یہاں ہے، مکہ کے بعد یہاں مینا تھا، مزدلفہ تھا، وہ عرفہ تھا، عرفہ سے مزدلفہ ہے، پھر کہاں آنا ہے گھوم کے؟ 10 تاریخ کو کہاں آنا ہے؟ مینا آنا ہے واپس، 10 تاریخ کو کہاں آنا ہے؟ مینا واپس آنا ہے۔ اب مینا آنے کے لیے آپ کو راستے میں کہیں بھی 7 کنکریاں چن لینی ہے، 7 کنکریاں چن لی، اس کو دھونا نہیں ہے، اس کو زمزم سے نہیں دھونا ہے، ہاں دھول مٹی زیادہ لگی ہو تو پھونک کر کے اس کی دھول کو اڑا دیں، جسے اللہ کے نبی نے دھول کو اڑا دیا تھا، ہے نا، بس چھوٹی چھوٹی رہیں، چھوٹی بکری کی بیگری چنے کے دانے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، ایسے کر لیں اور 7 کنکریاں لے کر کے آپ مینا کی طرف چلیں، مینا کی طرف، وہ راستے سب آپ کو لے جائیں گے، ساری دنیا اس طرف ہی جائے گی۔ اگر آپ کو ہدایت ہو کہ آپ خیمے میں جائیں گے تو آپ خیمے میں چلے جائیں اپنے، اور اگر ایسی ہدایت نہ ہو کہ خیمے میں جانا ضروری ہے تو آپ بکری مارنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اب اس 10 تاریخ کو ہم کو 5 کام کرنے ہیں، کتنے کام؟ 5 کام، یوم الحج الاکبر، 5 کام ہیں بڑے بڑے، 5 کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ ایسے تو 5 کام گنانے کے لیے ترتیب میں یہی ہے، باقی آپ کوئی بھی کام آگے پیچھے کریں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی بھی کام آگے پیچھے کر ترتیب میں عام طور پر آسان کیا ہے؟ عام طور پر آسان یہ ہے کہ ہم وہاں سے آئیں جب مزدلفہ سے تو سیدھے مینا پہنچیں گے، تو مینا میں داخل ہونے کے ساتھ آپ کو جمرات کی برج دکھائی دے گی، شیطان کو کنکری مارنے والی برج دکھائی دے گی، اور ترتیب وار آپ جب مینا کی طرف آئیں گے مزدلفہ سے، یعنی مینا میں داخل ہوں گے تو آپ کو پہلے نمبر پر آپ کو چھوٹا والا جمرہ، چھوٹا والا شیطان کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ شیطان کہا تھا اسے، شیطان کو تم پتھر مارتے ہو، تو چھوٹا والا پڑے گا، پھر اس کے بعد بیچ والا پڑے گا، اس کے بعد پھر اخیر میں بڑا والا پڑے گا۔ ترتیب میں بہتر یہ ہے کہ ہم چھوٹے والے کو چھوڑیں، بیچ والے کو چھوڑیں، 7 کنکریاں ہم نے لی ہیں، آ کر کے بڑے والے کو ماریں۔ کیسے مارنا اس کی ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک کام ہو گیا کنکری مارنا، دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ یہ قربانی عید والی قربانی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں گھر والے قربانی کریں، طاقت ہو تو، نہیں طاقت تو کوئی بات نہیں ہے، وہ جو قربانی ہے وہ حج تمتع کی قربانی ہے، یہاں کتنے بھی بکرے ذبح کروا دیں وہ حج والی قربانی اس سے چھوٹے گی نہیں، وہ قربانی حج کی عبادت۔ تو قربانی جو نہیں کرے گا اس کو اس کے لیے الگ سے اس کو کیا نام ہے، فدیہ کے طور پر اس کو طریقہ بتایا گیا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، 10 اس کو 10 روزے رکھنے پڑیں گے،
3 दिन हज के अय्याम में और 7 दिन घर वापस आने के बाद 10 रोजे रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस कुर्बानी से उस कुर्बानी का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा काम क्या हो गया? हज की कुर्बानी। तीसरा काम क्या है? सर के बाल कटाना या मुड़ाना, उसकी तफसीलात आएंगी। 3 काम हो गए। उसके बाद 2 काम मक्का में है, खाने काबा का तवाफ करना अल्लाह के घर का, और सफा मरवा की सही करना। यही दोनों काम है लास्ट वाले जो रुकन है, तवाफ, हज का तवाफ और हज की सही, ये दोनों रुकन है। और एक अरफा वाला वो रुकन है, और एक जो हमने 8 तारीख को अपने घर से लब्बैक हज्जन कहा था, ये 4 काम क्या है? ये चारों हज के अरकान है। अच्छा, अब आइए वो चारों काम 5 काम करने कैसे हैं हमको। सबसे पहला काम हम क्या करें, जब दाखिल होंगे जमरात पर, तो आपको जहां आपका रास्ता लेकर के जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। ऐसा अपने अख्तियार में नहीं है कि हम नीचे पहले फ्लोर पे जाएं, दूसरे पे जाएं, चौथे पे जाएं। वो आपको जहां से आएंगे ऑटोमेटिकली आपको जहां ले जाएगा आपको वहीं जाना है। वो हुकूमत का ऐसा निजाम है ताकि भीड़ भाड़ एक साथ में कहीं ज्यादा ना हो जाए। अगर आप पहुंचे तो आप पहले छोटे वाले जबरे को छोड़ दें, उसे मत मारे, दूसरे वाले को छोड़ दे उसको मत मारे, तीसरे वाले को मारे। तीसरे वालों को मारेंगे तो कैसे मारेंगे? तीसरे वालों को मारने का तरीका ये होगा कि आप जो है 7 कंकरियां हाथ में रखें, और 7 कंकरियों को हाथ में रख करके, इस हाथ में रख करके एक एक कंकरी अपने दाएं हाथ में ले, एक एक कंकरी अपने दाएं हाथ में ले। अगर मुमकिन हो तो ऐसे खड़े हो जमरात के पास की मक्का बाएं तरफ रहे आपके, मक्का आपके बाएं तरफ, अगर ऐसा मुमकिन हो तो। नहीं मुमकिन हो तो आप कहीं भी मार, किसी भी तरफ से मार सकते हैं। ठीक है, ये कंकरी हाथ में ले, और सुतून है लंबा चौड़ा है ना चमड़े का, और ऐसे हाउस बना हुआ है, उस हाउस में खाली कंकरी गिरनी चाहिए बस। आप मारे, उसे लगे तो भी अच्छा है, और नहीं अगर लगे तो फिक्र की बात, उसमें गिरेगा तो लगेगा, ऐसा बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे? कंकरी देंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, दूसरी कंकरी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, तीसरी, चौथी, 7 कंकरियां अल्लाहु अकबर बोल करके आप मारेंगे। ये पहला काम 10 तारीख वाला हो गया। आप देखेंगे पहले वाले को दूसरे वालों को भी हजारों लोग मार रहे हैं कंकरी, ये गलत है, सही नहीं। 10 तारीख को सिर्फ बड़े वाले को मारा जाता है। ये मार दिया आपने। दूसरा काम क्या है? अब कुर्बानी करना। कुर्बानी का मामला आप हवाले कर दें हुकूमत के, वहां जो बैंक का सिस्टम है आप पैसे उनको दे दे, वो आपकी तरफ से वकील बन जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी अदा कर देते हैं। उसके बाद हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से वकील बन गए तो हमारी तरफ जिम्मेदारी अदा हो गई, यानी हमारी कुर्बानी की जिम्मेदारी खत्म हो गई। तीसरा काम क्या है? सर के बाल उड़ाना या कटाना। ये काम आप कर लें, कटा लें वो भी जाए, से उड़ा लें तो बेहतर। कटाने में बात याद रहे ना कि बहुत सारे लोग बाल की बड़ी लालच करते हैं, और हज करके भी आते हैं, उम्रा करके तो बाल बचाना चाहते हैं। तो ये हज जैसी इबादत में बाल को बचा करके मतलब क्या है मसला? महीने 2 महीने बाल फिर बढ़ जाएंगे, जैसे जाइए फिर आ जाएंगे। तो ये सब वहां मुनासिब नहीं है। इबादत करें, इबादत करें अच्छी तरह से, कैसे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इबादत अच्छी तरह मकबूल हो, इसकी फिक्र करें। बहरहाल ये तीसरा काम है। इन 3 कामों के बाद जो यहाँ आकर के तवाफ और सही करने का काम है, ये तो यहाँ आकर के ही होगा। खाने काबा ही आकर के तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे। 10 तारीख को अगर आपको हिम्मत है, तबीयत है और आ सकते हैं तो 10 तारीख को करें। और अगर नहीं ताकत है, थक गए हैं और मतलब शक्कत है, तो इजाजत है आप उसको डिले कर दें 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को भी डिले कर सकते हैं। यानी तवाफ और सही दोनों छोड़ के 10 के बजाय 11 को कर लें, 12 को कर लें, 13 को कर लें, इजाजत है। उसके बाद भी 13 के बाद भी करने की इजाजत है, लेकिन असल टाइम उसका क्या है? 10 तारीख। अब यहाँ पर एक मसला सिर्फ और सिर्फ आपके सामने बयान करना। मसला क्या है? वो मसला ये है कि अभी तक तो हम इहराम में हैं कि नहीं है, ये यानी कपड़े में भी हैं और वो इबादत में भी बाकी है। और जब तक इबादत में हम कंटिन्यू रहेंगे, ये सिला हुआ कपड़ा, ये कपड़ा निकाल के सिला हुआ कपड़ा पहन नहीं सकते, और बहुत सारी पाबंदियां हैं, खुशबू है, बाल है कि नहीं, ज़ौजैन के ताल्लुकात है, ये सारे मसाइल हैं। इस सिलसिले में हमें अच्छी तरह जानना है कि इससे आजादी 2 मरहले में मिलती। एहराम से निकलने का 2 मरहला है। एक मरहला है सेबी, जिसको हम कह सकते हैं यानी छोटी आजादी, और एक है पूरी आजादी। तो छोटी आजादी कब मिलेगी जानते हैं आप? यहां अच्छी तरह समझ लें। कितने काम थे? 5 ना, 5 काम थे, अच्छी तरह कंफ्यूजन ना होने पाए। 5 काम में से एक काम कुर्बानी का था। कुर्बानी को आप बाहर निकाल दें, कुर्बानी को आप क्या करें? बाहर निकाल दें। कितना बाकी बचा? 4 काम। 4 काम में एक तवाफ भी था और सही भी था।
تو طواف اور سعی کو ایک ساتھ میں جوڑ دیں، اس کو ایک گنے، اس کو کیا گنے؟ ایک گنے۔ کل کتنا ہو گیا؟ کتنے کام ہو گئے ٹوٹل؟ 3 کام ہے کہ 3 تو ہے، 2 ادھر ہیں اور یہ 2 ایک ہو کے دونوں مل کر کے طواف اور سعی 3 کام ہو گئے۔ ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی 2 کام آپ کر لیں گے تو آپ آدھا حلال ہو جائیں گے۔ آدھا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، صرف زوجین کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ حلال نہیں ہوں گے۔ فقیہ آپ کپڑا پہن لیں، گھر کا کپڑا، سول کپڑا، اور خوشبو لگائیں، بال کاٹیں، ناخن کاٹیں، سر ڈھانکیں، یہ ساری پابندیاں کیا ہو جائیں گی؟ ہم یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جائیں گی۔ یہ جب 3 کام میں سے 2 کام کر لیں گے، 3 میں سے 2 کام کر لیں گے، کوئی بھی 2 کام، تو ہمارے لیے یہ پہلا مرحلہ حلال کا ہے۔ اور تینوں کام کر لیں گے تو پورے طور پر ہم کیا ہو جائیں گے؟ حلال ہو جائیں گے۔ تو اگر مثال کے طور پر کسی نے 2 کام کر لیا، کنکری مار لی ہے اور بال اڑا لیا، کٹا لیا، 2 کام ہو گیا، تو اب یہ سب تو بدل سکتا ہے، یہ سب بدل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زوجین کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ وہ کب ہوں گے؟ جب آپ مکہ پہنچیں گے، طواف کریں گے، صحیح کریں گے، 10 کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، 13 کو کریں، اس کے بعد کریں، تب یہ چیز کیا ہوگی؟ تب یہ چیز حلال ہوگی۔ تو یہ 2 مرحلے، ایک کو کہتے ہیں چھوٹا حلال ہونا اور ایک کو کہتے ہیں بڑا حلال ہونا۔ چھوٹا حلال 2 کام سے ہوگا 3 میں سے، اور بڑا حلال یعنی پورے طور پر انسان کب حلال ہوگا؟ جب تینوں کام کر لے گا۔ اس طرح سے 10 تاریخ کے کام کیا ہو جائیں گے میرے بھائیوں؟ ختم ہو جائیں گے۔ طواف صحیح کا وہی طریقہ ہوگا، یہ جو ہم نے یہ جو بات آئی تھی نا اس کو ڈھانکنے کی، کندھے وندے، اگر آپ وہ 2 کام کر کے فارغ ہو جائیں گے، سر کے بال مڑا لیں گے، کٹا لیں گے اور کنکری مار لیں گے، تو 2 کام کے بعد تو ایسے بھی آپ حلال ہو گئے، آپ کو احرام میں آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ 2 کام میں سے حلال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ساری چیزیں حلال ہو گئی سوائے زوجیت کے وظیفے، زوجیت کے بقیہ سب کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ تو آپ اپنا گھر کا لباس پہن کر کے طواف کرنے کے لیے جائیے، کرتا پاجامہ پہنیے، پیٹ شرٹ پہن جائیے، تو آپ کیجیے اللہ کے گھر کا، صحیح کیجیے، اب یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہرحال 10 تاریخ کا کام آپ کا پورا ہو گیا، تو اب آپ اپنے گھر یعنی اپنی خیمے مینا میں واپس آ جائیں۔ آپ ہوٹل مکہ میں اگر آئے ہیں طواف کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے، تو مکہ میں اپنے ہوٹل میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک ضروری کام ہے کہ آپ کو رات مینا میں گزارنی ہے، رات مینا میں گزارنی ہے۔ اور اگر نہیں گزاریں گے یا رات کا زیادہ تر حصہ نہیں گزاریں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، یعنی تھوڑا سا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر مینا میں جا کر کے رہیں گے تو اس سے مینا میں رات گزارنا نہیں مانا جائے گا، کفارہ دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا۔ اگر 8 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے ہے نا، 5 گھنٹے 6 گھنٹے آپ کو گزارنا ہے، اور پوری رات گزارے تو یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ پھر آپ رات گزار لیں، صبح ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی، 11 تاریخ لگ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ 11 تاریخ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ 11 تاریخ کو کچھ کام نہیں ہے الگ سے اضافی کام، 5 وقت کی نمازیں اپنے اپنے ٹائم پر آپ پڑھیے، جمع ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز کو مختصر کر کے پڑھیں، ہر نماز کو اپنے ٹائم پر پڑھیں۔ صرف کرنا یہ ہے کہ زوال کے بعد یعنی دن ہے نا، کیا کہتے ہیں، ڈھل جانے کے بعد، ڈھل جانے سے پہلے نہیں، ضروری ہے دن ڈھلنے کے بعد، دن ڈھلنے کے بعد آپ کو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ رات میں، صبح میں، یعنی رات میں یا 11 تاریخ کو صبح میں آتے آتے آپ 21 کنکریاں اکٹھا کر لیں، چھوٹی چھوٹی رہیں، چپل جوتے وغیرہ کا استعمال نہیں کریں، لوگ غصہ دکھاتے ہیں، وہاں پتھر مارتے ہیں بڑے بڑے، یہ مطلب عبادت ہے، کھیل کود نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ 11 تاریخ کو اپنے خیمے سے ہم آئیں، مینا سے، اور آئیں اور تینوں جمرات ہے نا، چھوٹا جمرہ، اس کے بعد بڑا بیچ والا جمرہ، اس کے بعد بڑا والا جمرہ، مینا سے کسی بھی صورت میں آپ آئیں گے، اپنے خیمے سے آئیں گے، 100% آپ کو پہلے چھوٹا ہی ملنے والا ہے، پھر بیچ میں آگے بیچ والا، اس کے بعد سب سے بڑا والا، اور یہی ترتیب ہے۔ 7 کنکریاں اس کو مارنی ہے، بالکل ویسے جیسے ابھی آپ نے سنا تھا، بسم اللہ جی اللہ اکبر بول کر کے ایک ایک کنکری مارنی۔ اگر کسی نے 7 ایک ساتھ میں دیکھ لیا تو ایک گنا جائے گا، 6 اور مارنا پڑے گا الگ سے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ ماریں، بس کام کیا ہے؟ چھوٹے جمرات کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ جب بڑھیں گے بیچ والے کو مارنے کے لیے تو خانہ کعبہ کی طرف یعنی قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا مسنون ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا مسنون ہے۔ ایسے تو مسنون دیر تک دعا کرنا ہے، لیکن شاید موقع نہیں ملے گا، بھیڑ بھاڑ بہت رہتی ہے، سیکورٹی والے دھیرے دھیرے ہے نا لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تعاون ہونا چاہیے، اور ہماری عبادت قبول ہے، کوئی اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ بیچ والے کو ماریں، 7 کنکریاں بالکل ویسے ہی، اور اس وقت آگے بڑھ کر کے پھر قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے بڑھیں،
और आखिर वाले बड़े वाले को, जिसको हम 10 तारीख को मारा था, पिछले दिन मारा भी था बड़े वाले जमरे को, उसको भी साथ में करिए अल्लाह अकबर बोल करके, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल करके मारे। और उसके बाद जब आगे बढ़े तो दुआ ना करें, छोटे वाले के बाद दुआ, बीच वाले के बाद दुआ, बड़े वाले के बाद दुआ नहीं करना है। आपने अल्लाह के लिए किया है तो सुन्नत, नहीं किया है तो ना करना सुन्नत। तो इस तरह से 11 तारीख हो गई। उसके बाद आप फिर अपने खेमे में मिना में वापस चले जाएं, रात मिना में गुजारें, इबादत करें जैसा चाहें, ठीक है। फिर दूसरे दिन 12 तारीख होगी, 12 तारीख को आपको क्या करना है, सेम यही काम दोहराना है। सवाल के बाद 21 कंकरियां आप रात में ले लीजिए, सुबह में ले लीजिए, तीनों जब रात को 7-7 कंकरियां मारिए। अभी 12 तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई ना। कुरान करीम ये कहता है, अल्लाह के नबी ये कहते हैं कि आपको चाहिए, आप अगर चाहते हो कि 12 तारीख को ही हज मुकम्मल करके निकल जाओ मिना से, तो दिन डूबने से पहले निकल जाइए। कंकरी मारी और कंकरी मारने के बाद आप चले आइए अपने होटल में मक्का में, कोई हरज की बात नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक दिन और रह करके 13वीं तारीख को भी कंकरी मारूंगा फिर निकलूंगा, दोनों जायज। 12 तारीख को कंकरी मार करके निकल जाना ये भी काफी है, और अगर 13 को रुक करके 13 की भी कंकरी मार के निकलते हैं तो भी जायज है ना। ये है तरीका। अब 13 तारीख को अगर हम रुक गए तो हमें चाहिए कंकरी मारे, सवाल के बाद तीनों जबरात को 7-7 कंकरियां, और मारने के बाद हम अपने होटल में मक्का वापस चले आए। यहाँ पर हज के सारे काम मुकम्मल हो गए सिवाय एक काम के। एक काम बाकी बचा है, वो काम है तवाफे विदा। तवाफे विदा, अलविदाई तवाफ। अलविदाई तवाफ कब करेंगे? अब आप आते होटल में, आपको भी 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद सफर करना है, मदीना चाहे जाना है या अपने मुल्क वापस आना है, चाहे मक्का छोड़ना है आपको, तो ऐसी सूरत में आखिरी वक्त में आप तवाफ करें। वही तरीका होगा तवाफ करने का जैसे आपने किया है। ये सब खुला नहीं रहेगा, एक खुला रखने का मामला एकदम शुरू में था बस, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं रहेगा कभी भी। 7 चक्कर लगा करके 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, ये तवाफ विदा हो जाएगा। तवाफ विदा वाजिब है, और अगर कोई छोड़ देगा तो उसको दम देना पड़ेगा। इससे मुस्तस्ना है सिर्फ औरतें, औरतें मुस्तस्ना है। अगर औरतें पाकी की हालत में नहीं है तो उन्हें रुखसत दी गई है, तवाफ विदा नहीं करेंगी, उनका हज ऐसे ही मुकम्मल है और उन्हें अपने हज का मुकम्मल सवाब मिलेगा। तवाफ विदा करने के बाद फिर आप मक्का में न ठहरें, फिर आप अपने सफर के लिए रवाना हो जाएं, चाहे मदीना जाना हो या कहीं और जाना हो या अपने मुल्क आना हो। इस तरह से हज का काम यहाँ पर क्या होगा, अमल हो जाएगा। 1 घंटा कहा था और भी ज्यादा हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला खैर अता फरमाए। ये है हज का मकसद तरीका। जाहिर सी बात है कि इसमें वक्त लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी हमने कुछ बातें बयान की हैं। अगर इसमें कुछ कमी बेशी रह जाएगी तो शेख वाले साहब मौजूद हैं, इनसे आप रुजू कर सकते हैं और भी मशाइख से राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए, जो नेकियों से भरा हुआ हो, तौहीद से, सुन्नत से और सलफ़े सालिहीन के उसवे से भरा हुआ हो, और अल्लाह ताला हमें और आपको उसका नेक सिला बदला जिसका अल्लाह ने वादा फरमाया है हमें अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।